مخصوص جگہ ہوتی ہے عورتوں کے لیے، تو عورتوں نے کوشش کرنی ہے کہ عورتیں اس جگہ میں جا کے نوافل ادا کریں۔ مردوں کے بیچ میں یاد رکھیے گا کہ عورتوں نے اپنی نماز ادا نہیں کرنی ہے، لیکن اگر آپ کو بالفرض اس جگہ پر نماز کی جگہ نہیں ملتی ہے یا پھر وہاں پر وہ جگہ بنائی ہی نہیں ہوئی ہے عورتوں کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سب سے پچھلی صفیں ہوں گی اس جگہ پر نماز ادا کرنی ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے دائیں بائیں بھی عورتیں ہی ہوں، یا کوئی اس طرح سے عورت ہو کہ اس کے بائیں جانب اس کا محرم مرد ہو اور اس کے دائیں جانب کوئی دوسری عورتیں ہوں۔ تو اس طرح سے عورتوں نے نماز ادا کرنی ہے، مردوں کے سامنے آ کر نہیں پڑھنی، نہ ان کے بیچ میں یا درمیان میں آ کر پڑھنی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمرہ کے طواف کے بعد کے جو نوافل ہیں، جو طواف کے واجبات میں سے ہیں، وہ آپ نے کس طرح سے ادا کرنے ہیں، اور وہ نوافل کس جگہ پہ ادا کرنا افضل ہے، آپ نے کس جگہ پر وہ کس طرح سے پڑھنے ہیں، کہ ان کی رکعتوں میں کون سی صورتیں پڑھنا سنت ہے، اور ان کو پڑھنے کا صحیح ٹائم کون سا ہے اور مکروہ ٹائم کون سا ہے، کہ کس ٹائم میں آپ نے وہ نوافل نہیں ادا کرنے، اور نوافل ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے۔ تو یہ ویڈیو مرد حضرات اور خواتین دونوں کے لیے اہم ہے کہ مرد حضرات کس جگہ پر وہ نماز ادا کریں گے طواف کی، اور عورتیں کس جگہ پر طواف کی نماز ادا کریں گی۔ تو اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، ورنہ ان میں سے کوئی بھی اہم چیز آپ لوگوں سے مس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو دیکھیں ناظرین، جس وقت آپ طواف سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پاس آ جائیں۔ تو دیکھیں، جو لوگ پہلے گئے ہوئے ہیں انہیں تو معلوم ہے کہ مقام ابراہیم کیا ہے، بہت سے لوگوں نے ویڈیوز وغیرہ میں یا سرچ کر کے دیکھا ہوگا کہ مقام ابراہیم کیا ہے۔ تو دیکھیں، یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو جو طواف کے نوافل، جو واجب الطواف ہیں، وہ آپ لوگوں نے کس طرح سے ادا کرنے ہیں وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے آنا ہے، یعنی کہ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے وہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو اب دیکھیں، جس جگہ پر طواف ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر تو افراد چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جگہ نہیں ہوتی ہے نوافل ادا کرنے کی۔ تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جتنا ممکن ہو سکے پیچھے چلے جائیں، لیکن مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہو، اور مقام ابراہیم سے آگے بیت اللہ ہو، یعنی کہ اس طرح سے آپ نے اس جگہ پر نماز پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان میں مقام ابراہیم ہو۔ اس طرح سے وہ طواف کے نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اور عورتیں کس طرح سے ادا کریں گی؟ تو دیکھیں، سامنے تو زیادہ تر مرد حضرات کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے، تو جو گرل لگی ہوگی وہاں پر، یا پلاسٹک کے بیریئر ٹائپ کی رکاوٹیں لگائی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے عورتوں کے لیے، تو عورتوں نے کوشش کرنی ہے کہ عورتیں اس جگہ میں جا کے نوافل ادا کریں۔ مردوں کے بیچ میں یاد رکھیے گا کہ عورتوں نے اپنی نماز ادا نہیں کرنی ہے، لیکن اگر آپ کو بالفرض اس جگہ پر نماز کی جگہ نہیں ملتی ہے یا پھر وہاں پر وہ جگہ بنائی ہی نہیں ہوئی ہے عورتوں کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سب سے پچھلی صفیں ہوں گی، اگر آپ لوگوں سے پیچھے اور عورتیں پڑھ رہی ہیں تو پھر بے شک آپ ان کے سامنے آ کر پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی عورتیں نہیں ہیں تو پھر آپ نے بالکل پیچھے چلے جانا ہے اور اس جگہ پر نماز ادا کرنی ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے دائیں بائیں بھی عورتیں ہی ہوں، یا کوئی اس طرح سے عورت ہو کہ اس کے بائیں جانب اس کا محرم مرد ہو اور اس کے دائیں جانب کوئی دوسری عورتیں ہوں۔ تو اس طرح سے عورتوں نے نماز ادا کرنی ہے، مردوں کے سامنے آ کر نہیں پڑھنی، نہ ان کے بیچ میں یا درمیان میں آ کر پڑھنی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا مقام ابراہیم کے پیچھے نماز کا طریقہ۔ لیکن اگر فرض کرو آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ ملتی ہی نہیں ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر آپ حرم پاک میں کسی بھی جگہ پر وہ نوافل ادا کریں تو وہ نوافل ادا ہو جائیں گے، اور بالکل صحیح اور درست ہوں گے ادا بھی۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی کہ یہاں جگہ نہیں مل رہی تو اب ہم کیا کریں، کسی بھی جگہ پر پڑھ لیں گے تو وہ صحیح اور درست ہوں گے۔ اب یہ کہ پڑھنا کیا ہے، ان میں پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت پڑھنا سنت ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، یعنی کہ قل ھو اللہ احد، یہ سورت پڑھنا سنت ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، لیکن فرض کریں آپ بھول جاتے ہیں یا آپ لوگ یہ صورتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف سنت تھی پڑھنا، لیکن اگر آپ کوئی بھی صورتیں پڑھتے ہیں تو تب بھی آپ کے نوافل ادا ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، اب میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو پڑھنے کا ٹائم کون سا ہے، اور کون سے دو ایسے ٹائم ہیں جن میں آپ ان کو نہیں پڑھ سکتے۔
اگر آپ کا طواف مکمل ہوتا ہے صبح کی نماز کے وقت، یعنی کہ نماز کے بالکل قریب یا نماز فجر کے بعد آپ کا طواف مکمل ہوتا ہے، تو پھر آپ نے سورج نکلنے کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ وہ جو ٹائم ہے فجر کے فرائض ادا کرنے کے بعد سے سورج نکلنے تک کا، اس میں آپ نفلی عبادت نہیں کر سکتے، یعنی کہ سجدے والی عبادت نہیں کر سکتے، وہ کرنا مکروہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بہت سے لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اس طرح کے مسلک بھی ہیں جو اس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ آپ نے بحث میں نہیں پڑھنا، لیکن فقہ حنفی کے مطابق اس ٹائم پہ سجدے والی عبادت مکروہ ہے۔ اور اسی طرح سے عصر کے فرائض ادا کر لینے کے بعد، یعنی کہ اگر آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی ہے تو پھر آپ مغرب تک سجدے والی عبادت یعنی کہ نفلی عبادت آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس ٹائم پہ اگر آپ لوگوں کا طواف مکمل ہوتا ہے تب بھی آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے، اور جب مغرب کا ٹائم شروع ہو یا اگر صبح کا ٹائم ہے تو سورج جس وقت نکل آئے یعنی کہ اشراق کا ٹائم شروع ہو جائے تو پھر آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے آب زمزم پی کر صفا مروہ کی سعی کے لیے جانا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو جلدی ہے، آپ لوگ انتظار نہیں کر سکتے، یا کوئی بزرگ حضرات ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر آپ یہ نوافل چھوڑ دینا، طواف والے نوافل پھر آپ لوگ چھوڑ دیں گے، اور آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے یعنی کہ آب زمزم پیے اگر روزہ نہ ہو، اور اس کے بعد آب زمزم پینے کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی کے لیے چلے جانا ہے، حلق یا قصر کروا لینا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ نوافل ادا کرتے ہیں تب بھی آپ لوگوں کو یہ نوافل ادا ہو جائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عمرہ کا جو طواف ہے اس میں آپ نے یہ نوافل ادا لازمی کرنے ہیں۔ اصل طریقہ تو یہی ہے کہ آپ لوگ ترتیب کے ساتھ ہی ہر عمل کریں، یعنی کہ طواف کے بعد ہی یہ نوافل ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، جلدی ہے، آپ لوگوں کو جلدی عمرہ مکمل کرنا ہے، تو پھر آپ لوگ نوافل کو چھوڑ کر اگلے جو اعمال ہیں وہ آپ لوگ کر لیں، اور ان کو بعد میں ادا کر لیں، پھر بھی آپ کا عمرہ صحیح اور درست ہوگا۔ اور ان نوافل کو جب آپ لوگ حرم پاک میں ادا کر رہے ہوں اور ترتیب سے ہی آپ لوگ چل رہے ہیں، تو ان نوافل کے بعد دعا بھی آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے، کیونکہ اس ٹائم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگ وہاں پر بیٹھے بٹھائے خوب آپ لوگوں نے دعائیں کرنی ہے، توبہ استغفار کریں، یہ جو بھی دعائیں آپ لوگوں نے کرنی ہیں وہ آپ لوگ اس ٹائم پر لازمی کریں۔ تو ناظرین، یہ تو تھا عمرہ کے طواف کے نوافل کا طریقہ جو کہ واجب ہیں طواف کے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں، یا آپ لوگوں کے کوئی عزیز و اقارب، یار دوست، رشتہ دار عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں یا وہ جا رہے ہیں، تو انہیں ایک خوبصورت سے گفٹ یا تحفے کے طور پر بھی اس ویڈیو کو ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔